آئے، اکٹھا ہو کر کے آئے، اور مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے راستوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور لڑکیوں نے دف اٹھا لی ہاتھ میں، خوشی کا اظہار ایسے کیا کہ کہیں ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں، کہیں ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو آپ نے اگر یہ لائکنگ بھی کی ہے تو یہ کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، میرے سرکار کے غلاموں کے طریقے پر ہیں، آپ صحابہ کے طریقے پر ہیں، یہ کام چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ، مگر نیت میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے، اپنے پیسے کو خرچ کیا، آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا، کھانے کا بھی آپ نے بڑا عمدہ انتظام کیا، بڑے لذیذ کھانے آپ نے بنوائے، بڑا خوش، اور امام صاحب نے اس سے پہلے بھی تعریف کر چکے تھے آپ لوگوں کی کہ بڑا اچھا سنتے ہیں اور بڑا اچھا انتظام رہتا ہے، بڑی محبتوں سے پروگرام سجایا ہے۔ واقعی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے مسجد کو سجایا ہے، جبکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جلسہ کراتے ہیں لوگ تو جلسہ گاہ کو سجایا اور باقی درسگاہوں کو چھوڑ دیا، مساجد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر آپ نے جلسہ بھی رکھا ہے میرے نبی کا تو اللہ کے گھر میں رکھا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جہاں، اپنے آپ کے ذہن کو جہاں صاف ستھرا کیا ہے، وہ رب کعبہ کے گھر کو بھی سجایا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ رب کعبہ قبول فرما لے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، میں تھوڑی سی بات یہاں سے شروع کروں اپنی۔ اچھا، آپ کو تاریخ یاد ہے اپنے نبی کی پیدائش کی؟ کسے کسے یاد ہے؟ کتنی تاریخ ہے ہمارے نبی کی ولادت؟ 12 ربیع الاول۔ اچھا، انگریزی تاریخ معلوم ہے کسی کو؟ انگریزی تاریخ جی، انگریزی تاریخ کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد، میں بتاؤں گا آپ کو، یاد کرنی چاہیے ہمیں، ہمارے نبی کی تاریخ یاد نہیں تو کس کو یاد کریں گے ہم؟ ہمارے اندر یہ کمی آ گئی ہے، ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے بچے اگر درسگاہوں میں جا بھی، درد ہے میرا یہ، ہمارے بچے اگر درسگاہوں میں جا بھی رہے ہیں تو صبح کو 15-20 منٹ کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے، اس کے بعد کالج کے لیے تیاری ہو گئی، اس کے بعد اسکول کے لیے تیاری ہو گئی۔ امام پڑھائے بھی تو کیا پڑھائے، مدرس کرے بھی تو کیا کرے، 6 سال ہو گئے بچوں کو قاعدہ بغدادی نہیں پڑھ پا رہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ ہے ہی نہیں ان کی۔ جب توجہ نہیں ہے علم دین کی طرف تو کیسے پڑھوائیں گے وہ، اور کیسے یاد کر پائیں گے کچھ؟ جب توجہ ہوتی ہے، ذہن ہمارا جس طرف ہوتا ہے کام وہی ہوتا ہے۔ اب ذہن تو بچے کا یہ ہے، صبح کو ماں نے بیدار کر دیا، جلدی جلدی اٹھو تمہیں اسکول جانا ہے۔ اب بچے کے ذہن میں بات کیا آئی کہ مجھے اسکول جانا ہے، اسے تیار کیا گیا، اسکول جانا ہے، اسے لباس پہنایا گیا، اسکول جانا ہے، اسے ناشتہ کرایا گیا، اسکول جانا ہے، پھر جلدی سے قاعدہ یا احسن القرآن یا نورانی یا مدنی قاعدہ لگا دیا سینے سے، جلدی جاؤ سبق سنا کے اسکول جانا ہے۔ اب بچہ یہی سوچ لے کہ درسگاہ میں گیا، بچہ یہی لے کر کے مفتی عبدالقادری کے پاس گیا، بچہ یہی سوچ لے کر کے مفتی نفیس القادری کے پاس گیا، بچہ یہی سوچ لے کر کے قاری مصروف عالم کے پاس گیا۔ اب جب سوچ یہ ہے کہ اسکول جانا ہے تو اسے درسگاہ کی بات کون سی یاد رہ جائے گی؟ درسگاہ کی بات کیوں یاد رہ جائے گی؟ یا امام کا کہنا اسے کیسے یاد رہ جائے گا؟ یا مدرس کا کہنا اسے کیسے یاد رہ جائے گا؟ اس کی توجہ اس طرف نہیں، توجہ تو کالج کی طرف ہے، اور میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میں خود یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ، کیونکہ دنیا ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی پڑھائی ہمارے لیے ضروری ہے، مگر آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے علم دین حاصل
ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب کتنے آپ میں ایسے میرے نبی کی ولادت کی تاریخ یاد نہیں؟ جی سبحان اللہ جی۔ جہاں یہ یاد ہے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ، تو یہ بھی ان علماء کی مہربانی ہے کہ جلوس نکال کے چیخ چیخ کے گلے پھاڑ کے آپ سے کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا ہے۔ 12 تاریخ آ گئی، میرے نبی کے میلاد کا دن آ گیا، اس لیے 12 یاد ہو گئی۔ 20 کو یہ ہے 20 اپریل، کتنی؟ 20 اپریل 571 عیسوی، یہ میرے نبی کے میلاد کا دن ہے، پیدائش کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ اب میں یہاں کے تعلق سے ایک جملہ دوں، آپ کو سننا چاہیں گے؟ اچھا، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ، یہ تو یاد ہے ہی آپ کو۔ ہمارے سرکار کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ کتنی؟ یاد کر لو یار، بچے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ یہی پڑھ لو، زبان سے بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ کتنی؟ 63 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں 53 سال رہے۔ کتنے؟ 53 سال مکہ شریف سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے سال کو لے کر کے آج تک کتنی ہجری چل رہی ہے؟ 1400 بول دیں، کسی کو پتہ نہیں۔ 1445 کتنی؟ 1445 کتنی؟ 1445۔ اچھا 1445 اور 53 وہ جو پیچھے والے ہیں جوڑ لو، 45 اور 53 جوڑ لو۔ بڑا کمزور گڑی تھے بھائی۔ کتنے ہو گئے؟ 45 اور 53 98۔ یعنی یہاں سے پتہ لگا کہ میرے نبی کی پیدائش کو 1498 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1498 سال ہو گئے۔ اب انگریزی حساب بھی لگا لو، 20 اپریل 571 عیسوی، آپ 2023 سے 571 کو گھٹا دو، 2023 میں سے 571 کو کم کر دو تو نکل کے آئے گا 1452۔ یعنی انگریزی حساب سے 1452 سال ہو گئے، اور چاند کے حساب سے 1498 سال ہو گئے۔ 98 کا مطلب یہ 15 صدیاں پوری ہونے کو ہیں۔ 15 صدیاں پوری ہونے کو ہیں، 15 صدیاں، 1500 سال پورے ہونے کو ہیں۔ 2 سال بعد 1500 سال مکمل، 15 صدیاں پوری۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ، اس دنیا میں نام پر اور نہیں آئے، اس دنیا میں نام جن کا نام یاد کیا گیا اور نہیں آئے، بلکہ اس دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سجدے کروائے ہیں، مگر آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور نام لیا جاتا ہے ان کا تو ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، رسوائی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مگر بارے بادشاہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، 1500 سال ہو گئے، مگر آپ کے نام میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے ذکر میں کمی نہیں آئی، آپ کی شان میں کمی نہیں آئی، آپ کی عظمتوں میں کمی نہیں آئی۔ اور کوئی یہ کہے کہ مٹانے والا کوئی نہ آیا ہوگا، جلنے والا کوئی نہ آیا ہوگا، چڑنے والا کوئی نہ آیا ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ مٹانے والے بھی آئے ہیں، جلنے والے بھی آئے ہیں، چڑنے والے بھی آئے ہیں۔ میرے نبی کی عظمت کو مگر کوئی مٹا نہ سکا، کوئی گھٹا نہ سکا، جلنے والا جل گیا، مگر عظمت مصطفیٰ پہ حرف نہ آ سکا۔ اس لیے اعلی حضرت نے کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ 1500 سال ہو گئے، مگر میرے نبی کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل خود دیکھ لو۔ آپ کے گاؤں میں 10 سال پہلے کیسے مناتے تھے ربیع الاول، کیسے انتظام ہوتے تھے، کیسے اہتمام ہوتے تھے۔ آپ گاؤں چلے جائیں، گلی چلے جائیں، قریہ چلے جائیں، بستی
جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. کیا ذکر نہیں بڑھا ہے؟ گھر گھر میں ایسے جلسے ہوتے تھے کہ ہر گاؤں میں کئی کئی جلسے ہو رہے ہیں، کئی جلسے ہیں گاؤں میں. یہ ذکر بڑھنے کی دلیل نہیں ہے. میرے نبی کا ذکر بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. گھٹانے والے گھٹتے چلے گئے، مٹانے والے مٹتے چلے گئے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ چرچا کبھی کم نہیں ہو سکتا، کبھی کم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت عبداللہ میرے نبی کے ابو جان، بڑی پیاری ذات ہے آپ کی، بڑی پیاری شان ہے آپ کی.